ہے پانچویں امام محمد ہے جن کا نام، باقر لقب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ماہ کی برکت، رحمت اور تمام نعمت ہم تمام شیعان حیدر قرار جہاں جہاں پر بھی ذرے ذرے میں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں، ان تماموں کو آج کی شب، اور صرف اس شب کی نہیں، اس ماہ کی اور اس امام کے دنیا میں آنے کی ولادت باسعادت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ برکتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں والا مہینہ اور یہ نعمتوں والے مہینے کی مبارکبادی اور ہمارے امام کی ولادت باسعادت کی مبارکبادی ہم ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرزم شریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عزیز ناظرین، آپ تماموں کو یہ ماہ بہت بہت زیادہ بہتر طریقے سے گزرے، یہ ہماری دعا ہے، اور انشاءاللہ علی ٹی وی کے لیے بھی یہی دعا ہوگی، کیونکہ اسی ماہ کی اسی شب میں علی ٹی وی کا انتخاب کیا گیا، اور علی ٹی وی نے آج مسلسل 7 سال کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ الحمدللہ، بابرکت الحمدللہ کہ آپ تماموں کا تعاون، آپ تماموں کا ساتھ ہم تماموں کو ملتا رہا، اور ہم ایسے بہترین پروگرامز آپ کی خدمت میں لاتے رہے۔ لیکن عزیز ناظرین، چلیے اب ہم اس بات پر کرتے ہیں کہ جو اس ماہ کی برکتوں سے ریلیٹڈ ہے، اس ماہ کی رحمتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا ختمی مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ماہ رجب المرجب بہت زیادہ بزرگی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اس ماہ کی برکتیں اور اس ماہ کی رحمتیں جو ہے وہ خداوند عالم اپنے بندوں پر اتارتا چلا جاتا ہے، اپنے بندوں پر نازل کرتا چلا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ رجب المرجب میں روزہ رکھنا، یعنی عزیزان گرامی، اس سے ہمارے اس ماہ کی برکتوں کی شروعات ہوتی ہے جو ہم ماہ رمضان المبارک میں کی تیاریاں جو شروع کرتے ہیں وہ ماہ رجب المرجب سے شروع کر دیتے ہیں۔ بے شک تقریباً 2 سال سے ہم نے ان ماہوں کو اپنے اپنے گھروں میں ان وقتی طور پر جو ہمارے درمیان میں وبا آئی ہے، اس درمیان میں ہم نے اس ماہ کو جو ہے اس طرح سے گزارا ہے، لیکن زینت آرائش، زینت نعمت، خدا کی برکتیں، خدا کی رحمتیں اپنے بندوں پر کم نہیں ہوئی۔ اسی لیے میں آپ سے بھی یہی التجا اور یہی التماس کروں گی کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس ماہ میں سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، یعنی اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اور کہا کہ مسلسل اگر کوئی اس ماہ میں 3 روزے رکھتا ہے تو خداوند عالم انہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کے دور اور آج کی دشواریوں والے زمانے میں جہاں پر ہم سب کو سب سے زیادہ اذیت موت کے خوف کی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اذیت انسان اس خوف میں گزار رہا ہے، اپنی زندگی کو اس خوف میں گزار رہا ہے کہ نہ جانے ہمارا وقت آخر کیسا ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی، روایت کے جملے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس ماہ میں 3 روزے، آخری 3 پہلے 3 اور اس کے بیچ کے 3 اور آخری 3، اور اس میں بھی برکت بیان کی گئی ہے کہ اگر آخری 3 روزے کوئی رکھتا ہے تو کہا کہ قبر کی سختیوں سے اسے نجات عطا ہوتی ہے، قبر کی سختیوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، تکلیفوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جن سے امام کے زندگی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہر در پر، ہر مشکلوں میں، ہر تکلیفوں میں، ہر حاجت روائی کے لیے، ہر پریشانیوں میں ہم اپنے امام کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج، اس امام کو پکارتے رہے، ان کی بھی ولادت باسعادت اسی ماہ میں، اسی مہینے میں
ولادت باسعادت ہے. لیکن عزیزان گرامی ہم اسی امام کا اگر ذرہ برابر اس ماہ کی برکتیں اور اس ماہ کی رحمتیں دیکھیں تو وہ امام فرماتے ہیں کہ اس ماہ کو اپنے نعمتوں سے حاصل کرو، عبادتوں سے حاصل کرو. عزیزان گرامی یہ اتنا زیادہ بہترین مہینہ قرار دیا گیا ہے کہ اس مہینے میں اگر آج کی شب ہم لے لیں اس سے امام متقین کی ولادت باسعادت ہے کہ جنہوں نے 4 معصوموں کا زمانہ دیکھا، یعنی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، اپنے امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، اور چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا. یعنی یہ جو پنجتن کی یہ کڑی جو ہمارے درمیان میں آئی ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، جن امام کے پاس بیان کیا گیا کہ وہ امام ہے جسے علم لدنی کا مالک قرار دیا گیا ہے، کہ جو امام علم لدنی یعنی ان کے پاس ہر طرح کا علم موجود تھا. لیکن عزیزان گرامی یہاں تک بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے سٹڈیز کو لے کر یا اپنے کسی مسئلے کو لے کر جو دنیاوی عمل میں ہو یا دینی مرحلے میں ہو، یعنی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، علم پڑھنا چاہتا ہے، علم حاصل کرنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ ڈگریاں حاصل کرنا چاہتا ہے اور بہترین پوزیشن پر وہ جا کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے، تو ان بچوں کے لیے چاہیے کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے توسل کیا کرے، کیونکہ یہ وہ معصوم امام ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں میں مدرسوں کو تعمیر کیا. صرف مدرسوں کو تعمیر نہیں کیا بلکہ ایک ایسے بہترین مدرسوں میں ایسے بہترین شاگرد کو پڑھایا ہے کہ جن کے ذریعے آج ہم تک اماموں کی تمام باتیں، حدیثیں، روایتیں اور یہ بہترین خطابیں جو آج ہم تک پہنچی ہے یہ 2 اماموں سے منسوب قرار دی گئی، یعنی انہی سے سب سے زیادہ حدیثیں اور سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ ہم تک پہنچائی گئی ہیں. عزیزان گرامی کے امام علیہ السلام کو باقر کہا جاتا ہے. باقر سے مراد جو بیان کی گئی ہے وہ علوم اور معارف جو کہتے ہیں نا کہ ایک بہترین نمایاں کیا گیا جو علوم کے درمیان میں بہت سنجیدہ، بہت معصوم شخصیت اور علوم اور معارف کا ایک بہترین نمایاں ہوتا ہے جسے باقر کہا جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ امام ہے کہ جن کی زندگی میں اگر میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں تو جن کے والد ماجد جو ہیں وہ چوتھے امام یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، تو ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت حسن علیہ السلام ہے. یعنی آپ نے ہم سے اور علی ٹی وی کے ذریعے سے یہ تمام اماموں کی بایوگرافی، اماموں کی لائف ہسٹری کو بخوبی آپ نے جانا ہے، پہچانا ہے. لیکن بچوں کو یاد دہانی کے لیے صرف ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کرتی چلوں تاکہ بچے جو ہے وہ امام کو پہچان سکے. عزیزان گرامی آج اگر ہمارا دور اور ہماری تمام طرح سے حالات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جہاں پر اگر ہم اس حالت میں دیکھ رہے تو آج ہمارے پاس میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ فاسٹ فارورڈ ہو چکی ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں یا ہم تماموں کے ہاتھوں میں موبائل، ٹیب، لیپ ٹاپ یا وہ ٹی وی جو ہمارے درمیان میں موجود ہو جو پہلے ان کا اتنا زیادہ وجود نہیں ہوا کرتا تھا. آج کے دور میں سب سے زیادہ اگر ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ یقین کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی اس ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام لوگ جو ہے آج ہر اماموں کے بارے میں، ہر معصوم کے بارے میں، ان کے کردار کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں بہت خوب جانتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی کہ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات بیان کرتی چلوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جسے اتنی زیادہ معصومیت قرار دی گئی تھی اور اتنے زیادہ معصوم امام تھے، بہت زیادہ معصوم امام تھے کہ جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے والدہ یعنی شہزادی جناب فاطمہ بنت حسن کے بہت زیادہ لاڈلے تھے. روایت بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام تقریباً 2 سال کی عمر تھی
اور 2 برس کی عمر میں امام اپنے گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور جب مولا گھر سے باہر نکلے تو کچھ درمیان میں جو بچے تھے مولا ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے یا کھیل رہے تھے، اس درمیان میں میرے مولا کا پیر جو ہے وہ پھسلا اور مولا جو ہے وہ کنویں میں جا گرے۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ کنواں اتنا زیادہ گہرا تھا، وہ ویل اتنا زیادہ گہرا تھا کہ تمام مدینے کے لوگ یہ سوچنے لگے کہ نہ جانے اس کنویں کے اندر محمد باقر علیہ السلام زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن کوششیں کرنے کے باوجود امام کو وہ باہر نہ نکال پائے، اور اسی وقت انہوں نے کوہرام برپا کیا مدینے والوں نے، اور وہ کوہرام برپا کرتے کرتے امام زین العابدین کے در تک پہنچے، ان کے دروازے تک پہنچے اور آواز دے کر کہا کہ یا امام آپ عبادت میں مشغول ہیں اور آپ کے بیٹے جو ہیں محمد باقر علیہ السلام وہ کنویں میں جا گرے ہیں۔ اب جب یہ جملہ جو ہے وہ ایک ماں نے سنا تو آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کی کیفیت اپنے بچوں کو ایک چوٹ بھی آ جائے تو کیسی ہوتی ہے، لیکن جب یہ جملہ مولا نے شہزادی نے سنا ہے تو وہ جلدی سے اس حجرے میں آئی جہاں پر میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام عبادت کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے اور بی بی نے دیکھا کہ مولا عبادت میں مشغول ہیں تو بی بی نے ایک جملہ کہا اور کہا کہ یا مولا، اے میرے والی و وارث، آپ جلدی سے اپنی عبادت کو مکمل کریں کہ ہمارے بیٹے جو ہے وہ کنویں میں گر گئے ہیں۔ امام نے صرف ایک اشارہ کیا، شہزادی وہیں کے وہیں رک گئی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس عمل ملتا ہے عزیزان گرامی کہ جہاں پر اگر یہاں پر ایک سب سے بڑا درس عمل شوہر کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے، یعنی جہاں پر مولا عبادت میں مشغول ہے اور مولا نے صرف اشارہ کیا تو شہزادی فاطمہ بنت حسن جو ہے وہ رک گئی اور مولا کے سامنے اف بھی نہ کہی، کچھ نہیں کہا، مولا سے نہیں کہا کہ اپنی عبادت کو جلدی تمام کرے کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا، زیادہ کچھ نہیں کہا۔ اگر اس جگہ پر ہم وائف ہوتی ہمارا کیا کام ہوتا؟ ہم نہ جانے کوہرام برپا کر لیتے، ہم پورے طرح سے لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، جمع کر لیتے، نہ جانے ہم کیا کیا کر لیتے۔ لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے شہزادی کے ذریعے کہ ایک حقوق شوہر کی فرما برداری کیسے ہوتی ہے، ان کے ساتھ محبت سے کیسے پیش آیا جاتا ہے۔ جب تک مولا کی عبادت تمام نہ ہوئی، ایک ماں کے ہوتے ہوئے بھی وہ اسی حجرے میں کھڑی رہی۔ آپ تصور کریں اگر اس درمیان میں ہم ہوتے تو ہم نہ جانے کنویں تک پہنچ چکے ہوتے، کوہرام میں گریا شروع ہو چکا ہوتا، تمام چیزیں ہو چکی ہوتی، لیکن ایک احترام شوہر جو تھا وہ شہزادی وہاں پر بتا رہی تھی۔ اب وہ وقت آیا کہ مولا کی عبادت تمام ہوئی اور ایک مرتبہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں جا کر اپنے بچے کو صحیح اور سالم لے کر آتا ہوں۔ مولا گئے، تمام مدینے والے کہتے ہیں مولا کتنی دیر سے چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ کنویں میں گرے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کا دم چھوٹ جائے، ان کا دم ٹوٹ جائے۔ ایک مرتبہ مولا نے صرف پانی کے ایک سرا جو تھا، اس پانی کے ایک سرے کو مولا نے اشارہ کیا، پانی بلند ہوتا گیا۔ اب تمام مدینے والوں نے ایک عجیب سا معجزہ دیکھا، اور وہ معجزہ یہ تھا کہ تماموں کے تماموں نے دیکھا کہ وہ پانی اتنا زیادہ بلند ہوا اور پانی پر کھیلتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام سب کو نظر آئے۔ مولا نے آگے بڑھ کر چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، رخساروں کو چوما۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ مولا اتنی بہتر طریقے سے باہر آئے ہیں کہ نہ ان کے حلق میں پانی گیا ہے، نہ ان کی اذیت تکلیف میں کوئی مشکل انہیں درپیش نہیں آئی۔ لوگوں نے کہا مولا ہم نے تو اپنی نظروں سے یہ زندہ معجزہ دیکھا، لیکن سوال یہی ہے مولا کہ اتنے گہرے کنویں میں جب کوئی بچہ گر جائے یا ڈوب جائے تو وہ اپنا دم توڑ دیتا ہے، مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ صحیح اور سالم باہر آ گیا؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں جب میں اپنے مالک کی عبادت میں کوئی خلل نہیں کر رہا تھا، جب میں نے اپنی مالک کی امانت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی عزیزان گرامی مولا یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں اس کی عبادت میں مشغول تھا، اپنے بچے کے اس مشکل وقت کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی میں اسی طرح سے اپنے مالک و مختار کی عبادت کر رہا تھا۔ جب میں نے اس کی عبادت میں خلل پیدا نہیں کیا، خیانت نہیں کی،
تو پھر میرا پروردگار میری امانت میں خیانت کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے عزیزان گرامی کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کو تعلیم دنیا یا تعلیم لدنی یا تعلیم آخرت ملی ہے، وہ امام چوتھے امام کی بدولت ملی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ معصوم امام ہے کہ جو اپنے دادا کی انگلی پکڑ کر چلتے تھے، اپنے چچا کے ساتھ رہ کے صبر و حکمت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے یعنی اپنے بڑے دادا جو ہے امام حسن کے ساتھ رہ کے صبر و حکمت کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو وہیں امام حسین علیہ السلام یعنی اپنے دادا کے ساتھ میں بھی انہوں نے بہتر زندگی گزاری ہے۔ اور وہیں پر چوتھے امام علیہ السلام تاریخ بیان کرتی ہے عزیزان گرامی، ہم اور آپ یہی تصور کریں کہ وہ معصوم امام کہ جنہوں نے ایسے سجدے خدا کے سامنے طلانی کیے ہیں اور اتنا زیادہ امام نے اپنے کردار کو بتایا ہے، جتایا ہے اور لوگوں تک پہنچایا ہے، تو آپ سوچیں اس امام کا بیٹا کیسا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں صرف میرے مولا کی ولادت نہیں بلکہ کئی معصوم اماموں کی ولادت باسعادت آئی ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس مہینے کی تمام نعمتوں کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہوتے ہیں یا اپنی دنیاوی حالات میں ہم اتنے زیادہ کھو چکے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے بہتر مہینے جو ہمارے درمیان میں آ رہے ہوتے ہیں ہم ان سے بھی غافل رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے عزیزان گرامی، علی ٹی وی کے ذریعے میں آپ کے سامنے یہی بیان کرنا چاہوں گی کہ اب تک ہم نے جتنے مہینے گزارے یعنی جتنے ماہ گزارے ہیں، اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ماہوں کو، گزارے ہوئے ماہ کو اور ان ماہوں کو جو 3 آنے والے ماہ ہیں، انہیں الگ طریقے سے گزارے، یعنی ان ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت پروردگار علیہ السلام کو انجام دیا کریں، اپنی نمازوں کو برابر وقت پر انجام دیا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں، اپنی اولادوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا کرے، اپنے حقوق کو انجام دیا کرے، خدا کو راضی کیا کرے، اور سب سے بڑی عبادت جو قرار دی گئی ہے کہ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرے۔ ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ ماہ رجب المرجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کے سفر تک دور ہو جاتی ہے۔ تصور کریں، آج شب ہے پہلی کی، کل ہوگا پہلا روزہ، اگر ہم رکھ لیں انشاءاللہ تو ہمارے لیے کتنی زیادہ بابرکت قرار دیا جائے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کہا گیا ہے کہ ان مستحبات روزوں کو جب ہم وقت افطار بیٹھتے ہیں اور جب ہمارے سامنے خرمے کی پیشی لائی جاتی ہے اور اس وقت اگر ہم اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اگر ہم دعا پڑھ کر اگر ہم اس خرمے کی پیشی کو کھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے وہ خیر و برکت والی ہو جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے، ہماری غربت کو بھی دور کرتی ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ لے کر آتی ہے۔ یعنی اگر ہم دعا مانگتے ہوئے وقت افطار کریں تو کہا ہماری دعاؤں کو کوئی رد نہیں کرتا اور خداوند عالم ہماری دعاؤں کو مقبول کرتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بیان کیا جاتا ہے حضرت رسول خدا ختمی مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، حضرت فرماتے ہیں کہ رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے۔ جو ماہ رجب المرجب ہے وہ بہشت میں ایک نہر ہے، اس نہر کا نام ہے جس کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور سب اتنا میٹھا ہے کہ تمام دنیاوی شہد سے زیادہ میٹھا وہ پانی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ نہر کا نام ماہ رجب المرجب سے قرار دیا گیا۔ اسی کے ساتھ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا ختم مرتبہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے وہ میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جو گناہ کا بوجھ اپنے بدن پر لادے ہوئے ہے اور جسے احساس شرمندگی ہو گئی ہے اور وہ استغفار کرے، توبہ کرے، تو پروردگار عالم اس ماہ کی کرنے والوں کی توبہ کو رد نہیں کرتا۔ کئی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں عزیزان کرام،
جسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ جتنے ماہ ہم نے گزارے دنیاوی مصروفیات میں رہ کر، تمام مشکلوں میں رہ کر، نہ جانے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہم سے جھوٹ بولا گیا، ہم سے غیبتیں ہو گئی، ہم سے برائیاں ہو گئی، ہم سے کسی کا حق چھینا گیا، کسی کا حق ہم نے کھا لیا، نہ جانے کئی ایسے کام ہم سے انجام دے دیے گئے، اپنے والدین کا ہم نے دل دکھایا، یا کچھ ایسی چیزیں جو ہم سے ہو گئی صرف ہم ہی جانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم یاد کریں اور برکتوں والے مہینے میں یعنی اس ماہ میں اگر ہم استغفار کریں، توبہ کریں، گناہوں کی معافی مانگے، تو آپ تصور کریں عزیزان گرامی، خدا ہمارے گناہوں کو کیسے معاف کرتا ہے، خدا ہمارے گناہوں کو کیسے بخش دیتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرنا، اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنا خداوند عالم کو ہمیں خداوند عالم کے قریب کرتا ہے۔ دوسرا نام جو ماہ رجب المرجب کا قرار دیا گیا ہے، اس ماہ رجب المرجب کو اسباب، اس نام سے بھی ماہ رجب المرجب کو کہا جاتا ہے، اسباب نام سے بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنی امت پر رحمتوں کی بارش نازل کرتا ہوں۔ اب تصور کریں عزیزان گرامی کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنی امتوں پر رحمت کی بارش نازل کرتا ہوں۔ اس ماہ میں جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے وہ ذکر ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرے، یا استغفر اللہ واسألہ التوبہ، یہ زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اتنا درود کی تلاوت کیا کرے، تسبیح فاطمہ زہرا پڑھا کرے، اور اگر کوشش کرے کہ اگر ہمارے کچھ قضا روزے باقی ہو تو اس ماہ میں پہلے ان قضاؤں کی ادائیگی کرے، پھر مستحبات روزوں کو ہم رکھیں۔ انشاءاللہ ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر ہم خیال کرتے چلے جائیں گے اور ان تمام باتوں پر اگر ہم نظر کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ماہ جو ہے وہ ہمارے لیے خیر و برکت والا گزرے گا، کیونکہ روایت میں ملتا ہے کہ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، ان کی خدمت میں ابن بابا تشریف فرمائے تھے اور وہ وہاں پر موجود تھے، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ تو ابن بابا نے جواب دیا کہ نہیں مولا، میں اس مہینے کے روزے کے بارے میں نہیں جانتا تھا، تو مجھ سے اس مہینے میں روزے سے میں محروم رہ گیا، میں ان کی برکتوں یعنی روزے کی جو توفیق ہوتی ہے اس سے میں محروم رہ گیا۔ تو خداوند عالم کا جو یہ پاک و پاکیزہ بہتر مہینہ ہے، اس مہینے میں اس عبادت سے میں محروم رہ گیا۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اگر کوئی اس ماہ میں روزے نہیں رکھ سکتا ہے یا اس ماہ میں روزے کو مکمل نہیں کر سکتا، مطلب کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز ہمیں منع کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، اور ہم پر یہ تاکید کر دی جاتی ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو کہا کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے کہا کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے یا کچھ وجوہات کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس مہینے کی برکت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس مہینے میں روزہ رکھنے والوں کو احترام اللہ کا اپنے اوپر رکھا ہے، خدا نے اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ خود اپنے اوپر رکھا ہے کہ میں عنایت کروں گا جو اس ماہ میں روزہ رکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس ماہ میں روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے ذریعے عبادت کرتے چلے جائے، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس ماہ کی پہلی تاریخ یعنی آج ہی کی شب میں یا اس مہینے میں تقریباً 3 مرتبہ اگر کوئی جناب سلمان فارسی کی نماز پڑھے، آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے، ڈیوائن پرل میں ایزیلی اویلیبل مل جائے گی آپ کو، راز و ناز میں ہمارے پاس میں جو کتابیں اویلیبل ہے، مفات الجنان ہے یا گلدستہ نماز و زیارت ہے، ان تماموں میں آپ کو نماز جناب سلمان فارسی مل جائے گی۔ اگر ہم اس ماہ کی پہلی تاریخ، 15 تاریخ اور 29 تاریخ کو نماز جناب سلمان فارسی پڑھتے ہیں اس ماہ میں ایٹ لیسٹ 3 ٹائمز، تو کہا پروردگار عالم ان کی تمام تر مشکلوں کو دور کر دیتا ہے، تمام تر تکلیفوں کو
دور کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن تاکید ہر معصوم امام یہ کرتے ہیں کہ کوشش کرو کہ روزہ رکھو، کوشش کرو کہ اس ماہ میں روزہ رکھو۔ اور اگر جو روزے کی کیفیت میں رہ کر اگر نماز جناب سلمان فارسی پڑھتا ہے تو کہا کہ ان سے بابرکت کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جو روزے کی کیفیت میں نماز جناب سلمان فارسی پڑھتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کی نماز کئی درد و غم کو، کئی بلاؤں کو، کئی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ بند دروازے روزی کے ہیں تو ان دروازے رزق کے وہ کھول دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں سب سے بڑی عبادت جو عبادت قرار دی گئی ہے وہ عبادت یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کا افطار کروانا، یعنی انہیں روزہ افطار کروانا، ان کو اپنے ہاتھوں سے انہیں افطار پہنچانا یا اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر انہیں روزہ کی افطار کرانا، یہ بہت زیادہ باعث برکت قرار دیا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تمام باتیں، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور ان کے قریب ہو سکتے ہیں، ان کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ اور اس ماہ میں ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ میں جانتی ہوں عزیزان گرامی، درد غم ہے، تکلیفیں ہیں، ہر ایک مشکلوں میں ہیں، اس وبا نے ہر ایک کو گھیرا ہوا ہے، لیکن عزیزان گرامی خدا کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو جانا۔ خدا اپنے بندوں پر کچھ وقتی امتحانات ضرور لیتا ہے، آزمائش ہے، اس آزمائش کے پیریڈ سے بھی ہم ضرور نکل جائیں گے، لیکن تب تک کے لیے عزیزان گرامی ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خوش رہا کریں۔ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو سب سے زیادہ بہتر ایسے مہینوں میں بناتے ہیں تو خداوند عالم کہتا ہے جس گھر میں سب سے زیادہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مومنوں کا احترام ہوتا ہے، والدین کے ساتھ محبت سے پیش آیا جاتا ہے، اولاد احترام کرتی ہے اپنے والدین کا، جن کے دسترخوانوں پر خداوند عالم کی ہر نعمتوں کا شکر انجام دیا جاتا ہے، جس کی عبادت جانماز پر سر کو جھکا کر سجدہ شکرانہ ادا کیا جاتا ہے، خداوند عالم ان تمام گھروں میں خوشیوں کو داخلہ عطا کرتا ہے اور وہ گھر سب سے زیادہ بہتر گھر بن جاتا ہے، رحمتوں والا گھر بن جاتا ہے، نعمتوں والا گھر بن جاتا ہے۔ اور خدا یہی تو فرما رہا ہوتا ہے نا کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور غیر کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے۔ تو عزیزان گرامی، اس ماہ کی برکتیں، اس ماہ کی رحمتوں کو حاصل کرتے رہیں اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ خوش رہے۔ آنے والے مہینے کے لیے بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرے، اپنے آپ کو تیار کرے، زیادہ سے زیادہ اپنی کاموں کو انجام دیا کرے، اپنی موت کے انتظامات خود کر لیا کرے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ اس دنیا سے ہم رحلت کر گئے تو ہمارے پاس کیا سامان سفر ہے کہ جن کو لے کر ہم اس دنیا سے الوداع یا وداع لے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام مہینے ہیں جس میں اگر ہم تھوڑی سی روٹین اپنی چینج کر لیں، اگر ہم تھوڑا سا اپنے وقت کی پیریڈ کو اگر ہم تھوڑا سا چینج کر کے خدا کے جانب متوجہ ہو جائے، جس نے ہر نعمتیں ہم پر اتاری ہے، ایسی تکلیفوں میں بھی جس نے ہمارے لیے بہتر کارساز بن کر ہم تک اپنی نعمتوں کو بھیجتا رہا، اتارتا رہا، اس خداوند عالم کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اس سے بہتر موقع ہمارے پاس اور نہیں ہو سکتا کہ ہم اس مہینے میں خدا کا شکر ادا کرتے چلے جائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینے کی برکتیں، مولا باقر علیہ السلام کی ولادت کی برکتیں، انشاءاللہ خدا یہ تمام برکتیں ہم تماموں پر نازل کرتا رہے۔ لیکن عزیزان گرامی، دعا یہی ہے آئندہ بھی کئی ایسے پروگرامز، کئی ایسے شوز، کچھ ایسے لیکچرز، کچھ ایسے ٹاک شوز لے کر کہ جس میں ہم امام کے حالات زندگی کے بارے میں اور مولا کی ولادت کے بارے میں جانتے رہیں گے کہ آج جس امام کے ولادت ہے کہ جن کے لیے جنت سے لباس تک آیا ہے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کو اپنے دادا کی گود میں کھولا ہے، جن کے کان میں مولا کائنات نے اذان دی ہے تو ایک کان میں مولا نے اقامہ دی ہے، جس کا نام مولا نے محمد باقر علیہ السلام لوح محفوظ کی تحریر پر لکھ کر آیا ہے۔ آپ تصور کریں عزیزان گرامی، جب یہ امام دنیا میں آئے ہوں گے تو صرف علی راضی نہیں ہے بلکہ ہر معصوم امام راضی ہے، ہر معصوم امام خوش ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو ان کے نواسے کی ولادت
ولادت باسعادت مبارک ہو، تو امام حسین علیہ السلام کو ان کے پوتے کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔ اور عزیزان گرامی، آپ تماموں کی خدمت میں بھی یہ تمام مبارکبادی بہت بہت مبارک کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں علی ٹی وی کے جانب سے۔ اپنے گھروں میں خوش رہیے گا، پیار بانٹیے گا، اور سب سے زیادہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیے گا، محبت کے ساتھ رہیے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ عزیزان گرامی ہر وہ کاموں کو انجام دیجیے گا جس میں خدا راضی ہوتا ہو۔ تب تک کے لیے مجھے نسرین فاطمہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک ایسے ہی لیکچر کے ساتھ، ایسے ہی پروگرام کے ساتھ دوبارہ سے آپ کے سامنے ملاقات ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔